اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ سامعین ذی وقار، اہل سنت جنہیں مسلک بریلوی کے نام سے لوگ پہچانتے ہیں، اور ایک دوسرے مسالک کے کچھ لوگ ہیں جنہیں مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، ان کے مابین ایک مسئلہ اختلافی ہے۔ وہ اختلافی یہ ہے کہ رسول کریم نور ہیں یا بشر۔ دیکھیے، جو جاہل خطیب ہی ہوگا جو یہ بیان کرے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہے۔ رسول کریم کا بشر ہونا تو ضروریات دین میں سے ہے۔ جو رسول کریم کے بشر ہونے کا انکار کرے وہ تو کافر ہے۔ توجہ ہے، کیا ہے؟ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ رسول کریم بشر ہیں۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا نور ہیں؟ اب ان سے پوچھئے کہ بھئی نور ہیں تو کہاں ہے؟ تو مسلک اہل سنت کے احباب بھی اس آیت کو بھی پیش کرتے ہیں، اور بھی آیات ہیں، ان میں سے ایک اس آیت کو بھی پیش کرتے ہیں کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا اور کتاب مبین آئی۔ اب نور آیا، خود اللہ نے فرمایا۔ اب اس قرآن کی تفسیر کو دیکھنا ہے کہ اس قرآن کی تفسیر نور کا مطلب کیا ہے۔ سامعین ذی وقار، تفسیر امام ابن جریر طبری نے، تفسیر طبری نے، تفسیر امام رازی میں، تفسیر احکام القرآن میں، تفسیر نشاپوری کے اندر، تفسیر روح المانی الوسی کے اندر، تفسیر سمرقندی کے اندر، متعدد تفاسیر کے اندر اس بات کا بھی ذکر ہے کہ اس نور سے مراد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس میں تو کوئی کلام نہیں کہ سرکار مراد ہیں۔ اچھا، اب سامعین ذی وقار اگلا مسئلہ پھر تھوڑا سا سمجھنے والا ہے۔ کتاب مبین سے مراد تو قرآن پاک ہے، واضح ہے۔ یہ ایک قول ہے، توجہ، یہ ایک قول ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نور سے مراد ہے اسلام، نور سے مراد ہے اسلام، کتاب مبین سے مراد ہے قرآن پاک۔ ایک قول یہ بھی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نور سے مراد بھی ہے کتاب اللہ، و کتاب مبین سے بھی مراد ہے کتاب۔ اب سوال پیدا ہوا نور سے مراد بھی کتاب، تو پھر کیوں کہا؟ یہ وضاحت ہے، اس نور کی وضاحت ہے کہ وہ کتاب مبین ہے۔ اس کے عربی گرامر میں بولتے ہیں واو تفسیریہ، یہ واو تفسیر کی ہے۔ جیسے ہم بولتے ہیں لفظ بول کے وضاحت کرتے ہیں، تو عربی گرامر میں بھی اسی طرح ہوتا ہے، یہ واو تفسیر کی ہے، واو وضاحت کی ہے۔ اب اگلی بات پھر سمجھنے والی ہے، بھی اس نور سے مراد رسول کریم ہے۔ مفسرین نے بھی لکھا ہے، توجہ چاہوں گا، مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ نور سے مراد سرکار ہیں۔ تو پھر کسی مسلک والے کا اختلاف کا کیا مطلب ہے؟ چھ معنی، جاہل ہیں، بے وقوف ہیں، یا اناد ہے، ہٹ درمی ہے۔ یہ آپ بتا رہے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا، میں نے آپ کے سامنے 6-7 تفسیروں کے حوالے لیے، یہ 6-7 ویسے میں نے آپ کو اگزامپل کے طور پر لیے ہیں، ورنہ سینکڑوں تفسیروں میں موجود ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا آپ کے ذہن میں کہ بھائی جب اتنی تفسیروں میں مراد ہے کہ رسول کریم ہے، اختلاف کس چیز کا؟ توجہ، ٹھہریے، میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں، نور سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے کہا ہے تفسیروں کے اندر، اس نور سے مراد ہے نور ہدایت۔ اس نور ہدایت رسول کو نہ ماننا کفر ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جو انکار کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کہ سرکار نور ہدایت ہیں، نبی کا کام ہی ہدایت دینا ہے۔ نور مانوی ہیں، اسے نور مانوی بھی کہا جاتا ہے، نور ہدایت بھی کہا جاتا ہے، ہدایت کا نور بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں۔ اس اعتبار سے قرآن بھی نور ہے۔ جب قرآن نور ہے تو قرآن جن پہ نازل ہوا وہ کتنے بڑے نور ہوں گے۔ لیکن بات سمجھنے کی، اختلاف ہے نور حسی ہونے کا، اس پہ اختلاف ہو نہیں سکتا۔ اگر کوئی کر رہا ہے تو پھر وہ بالکل ہی جاہل ہے۔ نور حسی میں کیا سرکار حسن بھی نور ہے؟ جیسا کہ مثال کے طور پر یہ حسن نور ہے، محسوس کر رہے ہیں روشنی، نور کا معنی روشنی، آپ اس کی روشنی کو محسوس کر رہے ہیں، میں محسوس کر رہا ہوں، پھیل رہی ہے۔ یہ تفسیر ہے، قرآن پاک ہے فار ایگزامپل سمجھنے کے لیے۔ یہ قرآن ہے، قرآن کیا ہے؟ نور ہے۔ قرآن خود کہہ رہا ہے نا، کتاب مبین قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تاکہ تمہارے پاس لگ کر نور ہے، کتاب مبین۔ اور قرآن بھی نور ہے، ہدایت ہے۔ اب اس کی کوئی روشنی ہے؟
اب اگر آپ اندھیرا کر دیں، لائٹ چلی جائے، اس کی کوئی روشنی نہیں ہے، یہ آپ اس کو پکڑ لیں، آپ کو روشنی دینا شروع کر دے گلی محلے میں جانے کے لیے، تو آپ کہیں یار مولوی صاحب قرآن سے بڑا تو کوئی نور نہیں ہے، تو میں گلی محلے میں جاؤں تو مجھے تو یہ روشنی نہیں دے رہا. تو یہ نور مانوی ہے، نور ہدایت ہے. آپ اسے پڑھیں گے، آپ کے دل کو، آپ کے قلب کو، آپ کے دماغ کو ہدایت کا نور دیتا ہے. حسن نور نہیں ہے کہ آپ کی لائٹ چلی جائے تو یہ قرآن بلب کا فائدہ دے دے، ایسا نہیں ہے. اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نور ہدایت ہیں. نور حسی کے حوالے سے اب کلام ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ سرکار نور حسی بھی ہیں، لیکن یاد رکھیں نور حسی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا ہر وقت نہیں ہے. ہمیں کیا استحالہ ہے کہ سرکار نوری، تو مطلب وہ بیٹھے ہیں، جب چاہیں تو پوری کائنات کو جگمگا رہے ہیں، جس کو چاہیں روشن کر دیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ید مقدس سے، ہاتھ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ٹہنی لی، ٹہنی کو پکڑا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو رات تھی، اس صحابی نے کہیں جانا تھا، ٹھیک ہے نا، سفر کرنا تھا، اس کے پاس کوئی لالٹین نہیں تھی، کوئی دیا نہیں تھا، چراغ نہیں تھا، اب سفر کرنا تھا، رات کی گلیوں کا اندھیرا تھا، روشنی کے لیے کوئی چیز نہیں تھی. میرے آقا کریم نے ٹہنی توڑی، دے دی، فرمایا جا یہ لالٹین کا کام کرے گی. اب وہ روشنی بنی رہی، وہ لکڑی روشنی بنی، وہ لکڑی روشنی بنی. شمائل کے اندر یہ بات موجود ہے. تو میرے آقا تو وہ نور ہے، کسی کو مس کر دے نور بنا دے. لیکن بات یہ کہ حسن نور سے جہاں بیٹھتے تھے تو بظاہر روشنی تھی. ایسا ضروریات اہل سنت سے نہیں ہے، کوئی عقیدے سے ایسا تعلق نہیں ہے کہ جس سے آپ نہیں مانتے تو آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، آپ نہیں مانتے تو آپ سنی نہیں رہتے، آپ نہیں مانتے تو آپ جو ہے نا گمراہ ہو جاتے ہیں. ایسا مسئلہ تو نہیں ہے. مگر کچھ دیانتداری بھی چیز ہوتی ہے. جیسے میں نے یہ دیانتداری کر کے بڑی آپ کو وضاحت سے مسئلے کو سمجھانے کی کوشش کی. میں نے کسی یہ مسلکی چیز کو سامنے نہیں رکھا، بلکہ دیانتداری میرا جیسے منصب ہے، دیانتداری ہی بیان کرنا. اچھا، لیکن اگلی بات بھی ہے. سامعین ذی وقار، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر نور حسی یعنی حسن بھی وہ کائنات کو جگمگاتے ہیں، روشن کرتے ہیں، میں نے بتا دیا عقیدے سے تو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مان لیتا ہے تو بتائیے میرے خیال میں آپ کے دل پہ کوئی بوجھ تو نہیں بن رہا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو یار نور ماننے میں کیا حرج ہے. لیکن یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی اگر کہتا ہے کہ یار سرکار نور حسی نہیں ہے تو آپ کہیں کہ یہ تو کافر ہو گیا، یہ تو مسلمان ہی نہیں، یہ گمراہ ہے. ایسا بھی نہیں ہے. لیکن اگر کوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مان رہا ہے حسی طور پر، تو یہ اس کی محبت ہے، اس کا عشق ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایسا بھی کتابوں میں ملتا ہے. آپ نے سنی ہوگی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ سی رہی ہیں، اب وہ دیا بجھ گیا، چراغ اس کی روشنی ختم ہو گئی اور سوئی گر گئی. اب اما عائشہ صدیقہ پریشان ہیں کہ سوئی کو کیسے تلاش کیا جائے. میرے آقا کریم تشریف لاتے ہیں کمرے میں، اما عائشہ فرماتے ہیں میں نے اس روشنی سے سوئی کو تلاش کر لیا. تو سامعین ذی وقار پتہ لگا سرکار نور حسن ہیں. اور پھر اتنی بات میں نے وضاحت کر دی کہ عقیدے پہ کوئی فرق نہیں ہے، لیکن کوئی بندہ اس پہ کہے کہ میں مناظرہ کرتا ہوں، نہیں تو میرے خیال میں تو ان چیزوں پہ بحث مناظرے نہیں ہوتے. میرے آقا کریم کا قد اتنا بڑا ہے میں اور آپ سوچ ہی نہیں سکتے. ان کا مقام اتنا بڑا ہے میں اور آپ سوچ ہی نہیں سکتے. نور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جس کو چاہیں جگمگا دیں، جس کو چاہیں روشن کر دیں، جس پہ چاہیں نظر. ارے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بدویوں پہ نظر ڈالی، کسی کو صدیق اکبر بنا دیا ہے، کسی کو فاروق اعظم بنا دیا ہے، کسی کو عثمان غنی ذو النورین بنا دیا ہے، کسی کو حیدر کرار بنا دیا ہے، کسی کو حمزہ بنا دیا ہے، کسی کو کون سا سپاہی بنا دیا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا باتیں. میرے آقا کسی نے کیا کہا تھا، یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا. میرے آقا کریم کے غلاموں کی شان ہے، وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں. حضرت عمر کا واقعہ نہیں پڑھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو نہیں پڑھا، حضرت عمر کی ہستی کو نہیں پڑھا. درائے نیل چلتا نہیں تھا جب تک ایک عورت کو دیا نہیں جاتا تھا. حضرت عمر کا دور ہے، عمر کو پتہ لگا، خط لکھا گیا کہ یہ تو ایک لڑکی جو ہے نا درائے نیل کے سپرد کرتے ہیں، پھر درائے ان کی رسم ہے، ان کا طریقہ ہے. عمر نے کہا نہیں یہ رسم ختم، عمر کا دور ہے. انہوں نے کہا یہ دریا نہیں چلتا. حضرت عمر نے کہا جا اس کو میرا خط دے، جا کے میری بات بتا. اسے کہا اگر اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چلنا شروع کر دے، اگر کسی اور سے چلتا ہے تو نہ چل، پرواہ نہیں ہے، جا عمر کی بات یہ بتا دے. تو بات تو یہ کہی تھی اللہ کے حکم سے،
اللہ کے حکم سے، لیکن کہیں عمر نہیں تھی. بات یہ ہے کہیں اللہ کے حکم سے تھی لیکن کہنے والا عمر تھا. درائے نیل نے چلنا شروع کر دیا ہے. اب ان کی رسم ہے، ان کا طریقہ ہے، لیکن درائے نیل چل رہا ہے. کس کے کہنے پہ؟ عمر کے کہنے پہ. ارے یہ تو غلاموں کی شان ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زمین کانپی ہے، زمین کے کپ کپا یعنی کہ زلزلہ سا آیا ہے. حضرت عمر نے اپنا درہ، اپنا عصا مار کے کہا ہے، اے زمین بتا عمر نے تیرے اوپر انصاف نہیں کیا؟ اگر انصاف کیا ہے تو ٹھہر جا، اگر تیرے پہ انصاف نہیں کیا تو کانپتی رہے. زمین ٹھہر گئی. بات عمر کی تھی، بات عمر کی تھی، زبان عمر کی تھی، زبان عمر کی تھی. حضرت عمر رضی اللہ سینکڑوں میل، میلوں میل کے فاصلے پر، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، میلوں کے فاصلے پر لشکر کے پیچھے کوئی لشکر تان رہا ہے کہ دشمن کو موقع ملا ہے، دشمن مارنا چاہتا ہے. حضرت عمر ممبر پہ بیٹھے کہہ رہے ہیں، ممبر پہ بیٹھے کہہ رہے ہیں، اے ساریا ساریا، پہاڑ کے پیچھے دیکھ تیرے لشکر آ رہا ہے. بخاری کی حدیث پاک ہے. حضرت عمر کی نگاہ دیکھ رہی ہے. سامنے نظیم کر، یہ تو غلاموں کی شان ہے. بات یہ ہے کہ امت کس مسئلے میں الجھ گئی. مقابلہ تھا یہودی سے، مقابلہ تھا نصرانی سے، مقابلہ تھا عیسائی سے، مقابلہ تھا کافر سے. معذرت کے ساتھ میں بریلوی ہوں اور انشاءاللہ بریلوی ہی رہوں گا، سنی ہوں اور سنی ہی رہوں گا. لیکن بات جو بتانے کی ہے، بات جو سمجھانے کی ہے، مقابلہ مسلمانوں کا مسلمانوں سے نہیں تھا، مسلمانوں کا کافروں سے تھا، عیسائیوں سے تھا، یہودیوں سے تھا، سکھوں سے تھا، ہندوؤں سے تھا. کیا کافر نے چال چلی کہ مسلمانوں کو آپس میں ہی گریباں لڑا دیا، آپس میں ہی فرقوں میں ایسا بانٹا. مسلمان سے لڑ رہا ہے، مسلمان کو پتہ ہی نہیں ہندو کیا کر رہا ہے، مسلمان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سکھ کیا کر رہا ہے، مسلمان کو پتہ ہی نہیں ہے کافر کتنی سازشیں کر رہا ہے، اسلام کو کس طرح کھوکھلا کرنا چاہتا ہے، اسلام کو کس طرح کمزور کر رہا ہے اور کمزور کرنے کی سازشیں کر رہا ہے. کیونکہ مسلمان کو فرصت ہی نہیں ہے. اسے یہ مسئلہ پتا ہے، اس نے پتا وہابی سے لڑنا ہے، وہابی نے کہا بریلوی سے لڑنا ہے، ٹھیک ہے نا، اس نے کہا اس سے لڑنا ہے، اس نے کہا غلط ہو تو غلط اپنوں سے بھی لڑا جاتا ہے. میں ایک مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، شاید میری بات سمجھی ہو. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم نے کوئی اگر غلط بات وہابی کرے گا یا بریلوی کرے گا یا شیعہ کرے گا، کوئی کرے گا تو کرنی نہیں ہے. میں آپ کو ایک ویژن بتانا چاہتا ہوں، ایک سوچ بتانا چاہتا ہوں، ایک فکر بتانا چاہتا ہوں کہ لڑنا ان سے تھا، ظالموں سے. یہاں تو اپنے ہی دستوں گریباں ہوئے بیٹھے ہیں، یہاں تو اپنے ہی ایک دوسرے کے ساتھ ہیں کہ متحد کیا ہوں گے، ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا ہوں گے کہ کافر کا منہ کالا کریں. یہاں دو جماعتیں علیحدہ ہیں، دو علیحدہ ہیں، دو علیحدہ ہیں. مسلمانوں کو انتشار کا شکار کر دیا، فرقوں میں بانٹ دیا، علیحدہ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کہتا ہے اس کی پارٹی ہے، وہ کہتا ہے اس کی پارٹی ہے، وہ کہتا ہے اس کی پارٹی ہے. پارٹی ایک ہی ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، فرمایا مسلمانوں یاد رکھ لو اللہ کے ہاں پارٹی کوئی ہے تو وہ اسلام کی پارٹی ہے، اسلام کی پارٹی. لیکن افسوس یہ رہے گا، اب یہ مسئلے ختم نہیں ہو سکتے، نہ کوئی ختم کر سکتا ہے. اب یہ تا قیامت رہیں گے. نام کہ ہاں اللہ تو چاہے کر سکتا ہے، وہ مالک ہے. ایک پلیٹ فارم ہے، وہ ہے محمد عربی کا. اگر سچے دل سے جمع ہونا چاہیں گنبد خضرا کے سائے پہ جمع ہو کے، جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، رسول کریم کے دین کو تھام کے کافروں سے مقابلہ کرو. عیسائی کی نظر میں نظریں ڈال، مسلمان کی نظر میں کیا نظر ڈالے گا یار؟ کافر کی نظر میں ڈال، کافر کا گریبان پکڑ. کافر کو پتا ہے مجھ سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، خود ہی لڑ کے مر جائیں گے. کافر کو پتا ہے، یہودی کو پتا ہے، نصرانی کو پتا ہے، ارے ہم سے کیا لڑیں گے یہ فاقہ کشموش سے ڈرتا نہیں، روح محمد اس کے بدن سے نکال تو. اقبال نے کہا تھا یہ کیا کسی سے لڑے گا، یہ خود ہی لڑ کے مر جائے گا. کیوں؟ روح محمد اس کے بدن سے نکال دی. محمد عربی کا دین اس کے من سے، اس کے مزاج سے نکل چکا ہے. اب یہ ایک ایسی لہر میں، ایک ایسے فرقے پہ لڑے گا، اپنے مسئلے پہ لڑے گا. دین کے لیے لڑنا ہر کسی کا کام نہیں رہا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کروں گا اللہ مجھے اور آپ کو دین کے لیے لڑنے کی توفیق دے. اپنے لیے نہیں، دین کے لیے تن بھی جاتا ہے تو جائے، جان بھی جاتی ہے تو جائے. لوگ تو اپنے لیے لڑتے ہیں، نام دین کا لیتے ہیں، لڑتے اپنے لیے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسوں کی سوچ و فکر سے بچائے. اللہ مجھے بھی پاک صاف کرے، آپ کو بھی پاک صاف کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.